بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام، مہمانان عظام اور طلباء عزیز، یہ انتہائی خوشی، مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ مرکز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نشأت ثانیہ کے بعد پہلا ہمارا تعلیمی سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی خیر و خوبی کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر، اللہ تعالیٰ کی اس دولت پر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ سال کے اختتام کے موقع پر جو یہ اختتامی مجلس منعقد ہوتی ہے، اس کے عام طور پر دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو ہے نتائج کا اعلان، اور جو متفوق طلباء ہیں جنہوں نے محنت سے پڑھا ہے اور تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی تشجیع کی جائے اور ان کی تکریم کی جائے تاکہ ان کا بھی مزید حوصلہ بلند ہو، اور ان کو دیکھ کر دوسرے طلباء جو تعلیم میں کمزور تھے ان کے اندر بھی شوق، جذبہ اور ولولہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرنے کا پیدا ہو۔ اور دوسری بات اور دوسرا مقصد کہ سالانہ چھٹی یہ طلباء عزیز کس طرح گزاریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھٹی کے ایام جو ہماری زندگی کے انتہائی قیمتی ایام ہیں، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے ہماری زندگی کے قیمتی ایام اور قیمتی لمحات ضائع ہو جائیں اور پھر آخرت میں ہمیں کف افسوس ملنا پڑے۔ اس لیے ہمیں اس موضوع پر بھی بات کرنی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا موقع ہے
کہ ہماری جو یہ سالانہ چھٹی ہے اس کے اکثر ایام ماہ مبارک کے ہیں، رمضان المبارک کے ہیں، لہذا اس مناسبت سے ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک جس مقصد کے لیے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری عمل تو اس عمل کے شرائط، فرائض، ارکان کو پورا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عمل کا جو باطن ہے وہ اس عمل کی روح ہے۔ لہذا رمضان المبارک کو رسماً اگر ہم گزاریں گے کہ رمضان کے دنوں میں ہم نے روزے رکھ لیے اور رمضان کی رات میں ہم نے تراویح پڑھ لی اور اس طرح رمضان کا ہم نے حق ادا کر دیا، تو یاد رکھیے ہم نے اس کے ظاہر پر تو عمل کیا، مگر رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان کی جو روح ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے، ہم اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ عام طور پر ہم رمضان کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دن میں روزہ رکھنا ہے، لہٰذا ناشتہ چند گھنٹے پہلے کر لیں گے تو وہ سحری ہو جائے گی، اور دوپہر کا کھانا چند گھنٹے مؤخر کر لیں گے، افطار ہو جائے گا، اور اس طرح روزہ ہمارا ہو جائے گا۔ اور رات میں ہم اپنی مشغولیات میں سے پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ کسی طرح نکال لیں گے، جس میں تراویح پڑھ لیں گے، اور اس طرح تراویح کا حق ادا ہو جائے گا۔ یقیناً اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہم نے روزے کے اور تراویح کے ظاہر پر عمل کیا، لہذا روزے کا اجر و ثواب ہمیں مل جائے گا، تراویح کا اجر و ثواب ہمیں مل جائے گا۔ لیکن آج کی مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں روزے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے ہم سے کیا چاہتے ہیں، روزوں کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں بھوکا رکھنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے جو روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے پورا کرانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے روزہ رکھیں گے تو ہم رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں تراویح کو سمجھنا ہے کہ تراویح صرف چند رکعتیں پڑھ کر اس کا ثواب حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تراویح اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں دی ہے، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ ہمارے دین میں جتنے احکام ہیں، چاہے اوامر ہو جن کو کرنے کا حکم ہے، چاہے نواہی ہو جن سے بچنے کا حکم ہے، تمام احکام دین کا جو خلاصہ ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں اپنے ان بندوں کو پیدا کیا اور مختصر سی 60-70 سال کی ان کو زندگی دی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 60-70 سال کی مختصر زندگی بندہ میرا بن کر گزارے، میرا غلام بن کر گزارے۔ تو ہم نے اپنے گلے میں اللہ کی غلامی کا جو توق ڈالا ہے، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی بندگی،
اور اللہ کی غلامی کا اقرار کرنا ہے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم صبح شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، کیونکہ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہماری جان کو، ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سے خرید چکے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اب یہ جان ہماری نہیں رہی، اب یہ مال ہمارا نہیں رہا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور ہر دن کا کے 24 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ہمیں دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت دے دی کہ اے میرے بندو، تم کھا بھی سکتے ہو، کما بھی سکتے ہو، گھوم پھر بھی سکتے ہو، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو، دنیا کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہو، لیکن اصل دین ہے۔ ہم اگر دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ ہمارا دین بھی بنائیں گے اور اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے۔ اور اگر ہم صرف دنیا کو فوکس کریں گے، دین کو نظر انداز کریں گے، تو نہ ہماری دنیا بنے گی اور نہ ہماری آخرت بنے گی۔ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دنیا حاصل کرنے کی اجازت دی، ہم نے اس اجازت کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ ہم دنیا میں ایسا لگے کہ دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ عبادت سائیڈ میں لگ گئی، دین سائیڈ میں لگ گیا، اور ہماری ساری توجہات کا، مشغولیات کا اور دلچسپیوں کا جو مرکز ہے وہ دنیا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ماہ مبارک دیا کہ میرے بندو 11 مہینے تم دنیا میں اور دنیا داری میں لگے رہے، جس کی وجہ سے میرے ساتھ جو تمہارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور پڑ گیا، رجوع اللہ کمزور پڑ گیا، اور تمہارے دل میں جو تقوی ہونا چاہیے اس تقوی کے اوپر دھول اور گرد اور غبار آ گیا، اور میرا جو تقرب ہونا چاہیے وہ تقرب بجائے تقرب کے اللہ سے دوری بن گیا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ 1 مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تم میری طرف رجوع کر لو اور دنیا کے تقاضوں کو، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے میری طرف آ جاؤ، تو پورے سال کی جو تمہاری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ یہ ماہ مبارک یہ رسماً اگر ہم گزاریں گے، صرف اپنے روٹین کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے، تو ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے ہمارا تقوی جو کمزور پڑ گیا ہے، اس تقوی کو پاورفل بنانے کے لیے،
اس تقوی کو جو سست ہو گیا ہے اس کو ایکٹیو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے دیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو تقوی کے دو معنی ملیں گے، بچنا اور ڈرنا۔ بچنا اور ڈرنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں تقوی کے معنی ہے ڈرنا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ تقوی شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اب تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے تقوی کی ٹریننگ دے رہے ہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چند نیکیاں حاصل کرنے کا نام رمضان نہیں ہے، بلکہ یہ تو تربیتی کورس ہے۔ ہمیں ٹریننگ لینی ہے، ہمیں یہ کورس کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر اس ٹریننگ کے نتیجے میں جو صلاحیت پیدا ہو، ہم اس صلاحیت سے پورے سال فائدہ اٹھائیں۔ روزے کے ذریعے تقوی کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے، تقوی کا مفہوم میں نے بتا دیا شرعاً، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اب جب ہم صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کہ تقوی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے اللہ کی تمام نافرمانیوں سے بچیں۔ لیکن جب ہم میں سے کوئی ایمان والا، چاہے اس کا ایمان کتنا ہی کمزور ہو، اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اب روزہ اس نے رکھ لیا، اب وہ اپنے گھر کے اندر ہے، گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے علاوہ پورے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، شدید گرمی کا زمانہ ہے اور اس کو پیاس لگ رہی ہے، لیکن کتنا گیا گزرا ایمان والا ہو، وہ کبھی فریج کو کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں پانی پینے سے منع کیا ہے۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم پی لو گے تو کیا حرج ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب تم نے رمضان میں روزہ رکھا اور میرے ڈر سے میری معصیت کو چھوڑا، تو یہ کھانا اور پینا یہ جو چھوڑا گیا ہے یہ تو فی نفسی ہی حلال ہے۔ کھانا پینا کلوا وتمتعوا، کھانا پینا کوئی حرام نہیں ہے، یہ تو صرف روزے کی حالت میں منع ہے۔ تو اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو سال کے 12 مہینے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، اللہ کے حقوق کو تلف کرنا، بندوں کے حقوق کو تلف کرنا، یہ تو ہر حال میں گناہ ہے۔ تو جو ہمیشہ گناہ ہے ان کو بدرجہ اولا چھوڑنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے تو انتظامیہ اس بات کا خیال کرتی ہے کہ ٹریننگ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ کوئی ایسی حساس ٹریننگ ہے تو عام لوگوں کو آنا منع ہے کہ اس سے ٹریننگ میں خلل آئے گا۔ جیسا کہ ہمارے یہ ڈرائیونگ اسکول ہوتے ہیں، اب وہاں جب ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے تو عام ٹریفک اندر الاؤ نہیں ہے،
کیونکہ وہ اگر اندر آئے گا تو ان کی ٹریننگ میں خلل آئے گا۔ اب جب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے تقوی کی تربیت دے رہے ہیں، تو تقوی کی ٹریننگ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ شیاطین اگر یہ کھلے رہیں گے تو پھر یہ تقوی کی اس ٹریننگ میں خلل ڈالیں گے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی جو مقصود دو عبادتیں ہیں، دن کی عبادت وہ تو روزہ ہے، اور رات کی جو عبادت ہے وہ تراویح ہے۔ باقی تو اس مہینے کا ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے، اللہ سے لو لگانے کے لیے ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی ہے۔ لیکن ایسی دو مخصوص عبادتیں جو ماہ رمضان کو سال کے دیگر مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں، وہ یہی دو ہیں، روزہ دن میں اور تراویح رات میں۔ تراویح کا کیا مقصد ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ تراویح جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس مہینے میں دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے دنیا کے کاروباروں میں لگے رہنے کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب ختم ہو گیا، دوری پیدا ہو گئی۔ ہم تو اللہ کے غلام تھے، ہم نے تو اپنے گلے میں اللہ کی غلامی اور بندگی اور عبدیت کا طوق ڈالا ہے۔ ہمیں تو ہر لمحہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا رہنا چاہیے کہ اے آقا اب کیا حکم ہے۔ لیکن ہم دنیا میں ایسا پھنسے کہ جو قرب اللہ کا ہونا چاہیے تھا وہ قرب باقی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے تراویح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تراویح کے ذریعے اللہ کا تقرب کیسے ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو بندے کو ملتا ہے وہ کب؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح عطا فرمائی، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو گویا کہ تراویح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 40 مقامات تقرب عطا فرمائے۔ جب 40 مرتبہ بندہ اللہ کے قریب ترین ہوگا تو ساری جو دوریاں 11 سال کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا، ہم اگر رسماً تراویح پڑھیں گے تو مقصد تراویح ہمیں حاصل نہیں ہوگا، رسماً ہم روزہ رکھیں گے تو مقصد روزہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو روزہ نام صرف بھوکا رہنے کا نہیں ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج کے اس روزے کی وجہ سے ہمارے تقوی میں کتنی ترقی ہوئی۔ جو بہت سے ہم گناہ کرتے تھے، گناہوں کے جذبات ہمارے دل میں آتے تھے، ان میں کتنی کمی پیدا ہوئی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ روزے کی حالت میں گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بھوکا رہنے میں، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ہم روزے کو تقوی کا ذریعہ سمجھ کر ہم روزے کو رکھیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ وہ تمام گناہ جو ہم 11 مہینے کرتے تھے
وہ رمضان کے ان روزوں کے ایام میں بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر تقوی کی جو کنڈیشن یکم رمضان میں تھی، عید کی رات میں جب 30 روزے ہمارے پورے ہو گئے، تقوی ہمارا اسی جگہ ہے، تو گویا کہ ہم نے رمضان کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ چنانچہ ہمارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عید کی رات میں یا عید کے اگلے دن سنیما ہالوں کے ٹکٹ ملنا مشکل ہو جاتے ہیں، پورا کراؤڈ سنیما ہال کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو 30 روزے رکھے تھے، ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا، اس کا ثواب مل گیا، لیکن مقصد کیا تھا کہ وہ تمام گناہ جو تقوی کی کمزوری کی وجہ سے ہم پورے سال کرتے ہیں، ان تمام گناہوں کو ہم چھوڑیں۔ اگر ہمارا تقوی رمضان کے آخری دن بھی اسی لیول پر ہے جس لیول پر رمضان کی پہلی تاریخ میں تھا، تو یقین جانیے ہم نے جو ہے ان روزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیا تھا، ہم اس مقصد کے اندر ناکام ہو گئے۔ اسی طرح یہ تراویح اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں تراویح کو خدا نخواستہ ہم بوجھ سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تراویح کے ذریعے اللہ کا تقرب ہمیں جب ہی ملے گا جب ہم پوری بشاشت کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ تراویح کو اگر ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ تراویح ابھی شروع ہوئی اور رکعتیں گننا شروع کر دی کہ اب 10 باقی ہیں، اب 12 باقی ہیں، اب 8 باقی ہیں، اگر ہم تراویح کے ساتھ ایسا بے رغبتی کا مظاہرہ کریں گے تو کیا یہ تراویح اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ کی تراویح جب ہم پڑھیں اور آخری رکعتیں امام صاحب پڑھا رہے ہو تو ہمیں غم ہو اور ہمیں افسوس ہو کہ اتنی دیر سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کا تقرب ہمیں حاصل تھا، اور اب ہمیں تراویح اگلے دن پڑھنی ہے، نہ جانے اگلے دن ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ لہٰذا تراویح کو ہم شوق سے پڑھیں، رغبت سے پڑھیں، اور اگر ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے تو تھکن کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کو کرنا یہ مطلوب ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فنصب کے معنی آتے ہیں اپنے کو تھکاؤ۔ جب دن کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تھکن تمہیں محسوس ہونے لگے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب تھکن ہونے لگے تلاوت کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ تھکن ہی تو مطلوب ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا، کہ جب اجتماعی اور دن کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ یاد رکھیے یہ ترجمہ غلط ہے، یہ تو نصبہ ینصبو، جب ضربہ سے آئے گا تب یہ ترجمہ ہوگا کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے فنصب، یہ باب ضربہ سے نہیں ہے، اس کے معنی ہے تھکنا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں آیا تھا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، یہ وہ نصب ہے، اس کے معنی تھکنے کے ہیں۔ تو اگر تھکن ہونے لگے تو ہم عبادت کو چھوڑیں نہیں، بلکہ اب تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس تھکن کو برداشت کر کے اپنے شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اللہ کو مطلوب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بنو آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ تو میرے لیے ہے. ہر عبادت ہر طاعت جو بندہ کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الصِّيَامِ سوائے روزوں کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزے میرے ہیں اور روزوں کا بدلہ میں خود دوں گا. اب یہاں دو سوال پیدا ہو گئے. کیا روزوں کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کی اپنی طرف جو نسبت کی ہے اس سے روزے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت اور اللہ کے نزدیک روزے کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. جیسے کسی کے 8-10 بچے ہوں اور ان میں ایک بڑا قابل ہو نہار ہو، فرما بردار ہو، محنتی ہو، پڑھائی میں تیز ہو، تو اپنے تمام بیٹوں کی موجودگی میں باپ اس کو سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بیٹے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اسپیشل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی، اور دوسری بات فرمائی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دیگر عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ جواب یہ کہ ساری عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ خود دیں گے. جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں، جامعات میں جو اعلیٰ نمبرات سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں، تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب انعام دیتی ہے تو وہ انعام اسکول میں آ گیا، اسکول کی انتظامیہ نے ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی اور وہاں اسکول کے پرنسپل نے وہ انعام دے دیا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے انعام دے. جو بادشاہ ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے انعام دے. حالانکہ انعام یہ بھی بادشاہ کی طرف سے ہے، یہ بھی حکومت کی طرف سے ہے، یہ بھی سرکاری ہے، لیکن بادشاہ خود اگر انعام دے گا تو اس انعام کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. چونکہ مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور وقت بھی تنگ ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.